hello, namaste, sat shri akal, assalamu alaikum guys, this is Neha. Welcome all of you in the new reaction video and hope so आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे. So आज की जो वीडियो है वो कई लोगों को टाइटल देख के पता चल गया होगा जिन्होंने मेरी फर्स्ट पार्ट वीडियो देखी है इसका. सो टाइटल है कि वेरी इमोशनल क्राईफुल बयान ऑफ मौलाना तरीक जमील ऑन डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद. सो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया है एंड ये मैं सेकंड पार्ट चेक करने जा रही हूँ. सो जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा जब तक आप इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखोगे. तो रिएक्शन आपको मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट पे, आप लोग जाके वो सर्च करो एंड वो देखो, उसके बाद फिर ये वाली वीडियो देखो. सो आज हम उनका सेकंड पार्ट जो है सुनेंगे. सो कल वाला पार्ट तो बहुत ज्यादा इमोशनल था एंड ये भी होगा, ऑब्वियस सी बात है. तो चलो सुनते हैं बिना टाइम वेस्ट करे. उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब वगैरह कर दो जो नए आए हैं एंड इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो वहां जाके भी फॉलो आप लोग कर सकते हो. सो अभी हम सुनते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है. लगाई और आगे सामने बाग था. किसका? सबसे बड़े दुश्मन का, मक्के वाले उतबा बिन रबिया. उतबा कौन है? ये जंगे बदर में जिसके हाथ में झंडा था और जंगे बदर में कुरैश मक्का के लश्कर का जो चीफ था वो उसका बाग. लेकिन जैद को कोई पनाह नजर नहीं, वो बाग में घुस गए और अल्लाह के नबी को एक अंगूर की बेल के नीचे लिटाया. तो जान का दुश्मन उतबा, लेकिन जब अल्लाह के नबी को खून खून देखा तो उसका दिल भी पिघल के रह गया. कहने लगा हाय हाय, ताइफ वालों ने मोहम्मद के साथ क्या करता. जिस पर दुश्मन को रहम आया हमें उस पर रहम नहीं आया. हमने उसके आंसुओं की कोई कीमत नहीं लगाई. वो इतना इमोशनल हुआ कि जल्दी से गया और प्लेट में अंगूर तोड़ 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 के सजाए. जब जाने लगा तो फिर शर्म और वो एक हिजाब दरम्यान में आड़े आ गया तो अपने गुलाम को बुलाया, अद्दास का. अद्दास ये ले जा वो जो आदमी जख्मी पड़ा, उसे जाकर कहना कि तुम्हें रिश्तेदारी की कसम मेरे अंगूर रद्द न करना, खा ले. हालांकि मौका था कि कत्ल करता, हर वक्त कत्ल करने के मंसूबे बना रहे. अभी मौका था कि कत्ल करता. ऐसा हाल था कि कातलों के भी आंखों में आंसू आ नहीं आए तो तुम्हारी आंखों में नहीं आए. चंद पौंडों पे अपने नबी को बेच दिया. कहने का अद्दास ये ले जा. वो जो आदमी लेटर पड़ा उसे कहना तो मैं रिश्तेदारी की कसम देता हूं मेरे अंगूर रद्द न करना, खा. अद्दास आए और आकर अंगूर पेश किए. तो अब आपने एक अंगूर उठाकर बिस्मिल्लाह. तो अद्दास कहने लगा ये लफ्ज़ यहाँ तो लोग नहीं बोलते. आपने पूछा तू कहाँ का है? कहा मैं नीनवा का हूँ. अच्छा, मेरे भाई यूनुस के शहर का, यूनुस अलैहिस्सलाम. वो कहने लगा मा अदरा का मा यूनुस, आपको यूनुस का कैसे पता है? तो आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, वो भी अल्लाह का नबी था. तो अद्दास ने एकदम आपके पाँव पकड़े और चूमना शुरू किया और कलमा पढ़ लिया. तो आपको अपने सारे जख्म भूल गए. फिर जो आपने अल्लाह से बात की है ना, आए हाय 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 हाय, क्या अल्लाह पाक के सामने अल्लाहुम्मा अश्कु इलैका ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लतहीलती व हवानी अला अन्नास. ऐ मेरे रब, आज तुझसे गिला न करूं, हाय हाय हाय, आज तुझसे गिला न करूं. तूने मुझे किन के हवाले कर दी, तूने मुझे किन के हवाले कर दी. इला अदुविन मल्लक्तहु अमरी और बईदन यतजहम. ऐसे दुश्मनों के हवाले तूने किया जिन्होंने मेरा ये हाल कर दिया. तुझसे कौन सा छुपा हुआ है. सातों आसमान लरज गए, अर्श कांप उठा और जिब्रील फरिश्ते को लेकर एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में हाजिर. या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाएं. उत्बिक अलैहिमुल अख्शबैन, ये दो पहाड़ उठाऊंगा और यूं ऐसे चक्की की तरह यूं कर दूंगा. नबी रहमत, नबी रहमत, नबी रहमत.
ارے تم تو آپس میں رحمت نہیں رہے ہو، ایسی فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہو کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے۔ اور جاؤ پاکستان میں دیکھو ایک دوسرے کے خون کے پیسے پھر رہے ہیں۔ یہ کون سی امت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ کب؟ طائف میں۔ طائف میں 23 برس میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ فرمایا طائف میں۔ جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تھی ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے، اور فرشتہ حاضر ہے، اللہ کی منشا شامل ہے، کر دوں؟ کہ نہیں، یہ نہ صحیح، ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے۔ لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ۔ یہ نہیں تو ان کی نسل ہی شاید کلمہ پڑ جائے۔ میں عذاب دلانے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ ما بعثت لعانا، میں لان تان کرنے نہیں آیا، انما بعثت رحمتا، میں تو رحمت بن کے آیا ہوں۔ اب ممبر پہ بیٹھنے والے لانتیں برسا رہے ہیں اپنوں پر۔ امت بنو، مسلمان بنو۔ اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے ہیں، ساتوں آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی۔ میرے بھائیو، یہاں کوئی آزاد نہیں ہے۔ موت سے لڑو، دکھاؤ، بڑھاپے سے لڑ کے دکھاؤ، غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ۔ یہاں پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے، اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا، اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جسم میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے۔ اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا، جو موت دینے والا ہے، جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے۔ اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے، میری ہڈیوں کو ریت کی طرح ذرہ ذرہ کرنے والا ہے۔ اس اللہ کی مان کے چلو جو پھر مجھے میرے اس پارا پارا وجود کو پھر جمع کرنے والا ہے۔ اس اللہ کے سامنے جھکو جو قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے۔ اس اللہ کے سامنے جھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ اس اللہ کے سامنے جھکو جو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے، توڑ کے پھر بنانے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت۔ زمین آسمان کو ہلا رہا ہے، موت دے رہا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پہ موت آ رہی ہے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان مر رہا ہے۔ اذا الشمس قورت، چاند سورج مر رہا ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑوں کی موت ہے۔ عرش فرش لوح قلم کرسی، ہر شے کو فنا کے گھاٹ اتارنے والا اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا، دائم رہنے والا، قائم رہنے والا، اپنی ذات میں قائم، اپنی ذات میں دائم، موت سے پاک، تھکن سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، ظلم سے پاک، ذوق سے پاک، خزانوں کا مالک، عزت کا مالک، قوت کا مالک، شہنشاہی کا مالک، کبریائی کا مالک، ہیمنت کا مالک، جبروت کا مالک، جبروت کا مالک، خزانوں کا مالک، فرشتوں کا مالک، جبریل کا مالک، میکائیل کا مالک، اسرافیل کا مالک، اسرائیل کا مالک، طارق جمیل کا مالک، برمنگم والوں کا مالک، آدم کی ساری نسل کا مالک، 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، جھپٹنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، اکیلا معبود ہے۔
صفات کیسی ہیں؟ لہ الاسماء الحسنى، کیا صفات ہیں؟ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب، الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل، اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب المقیت الجلیل الکریم، الرقیب المجیب الواسع، المجید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی الودود، المبدی المعید، المحیی الممیت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله، ذلكم الله ربكم الحق، یہ ہے تمہارا اللہ۔ سو 24 یا 32 سیکنڈ کی یہ ویڈیو تھی اینڈ میں نے 2 پارٹس میں یہ بنائی ہے۔ سو پروفیٹ محمد کی ڈیتھ پہ یہ ویڈیو تھی اینڈ مطلب جب یہ چیز مطلب کیا تھی کہ جب وہ خون سے لت پت پہنچے تھے تو جہاں مطلب وہ رکے تھے تھوڑی دیر کے لیے اینڈ وہ تھا مطلب کسی دشمن کا باغ، وہاں پہ رکے اینڈ جب اس دشمن نے ان کو دیکھا تو ان کے پاس موقع تھا ان کو مارنے کا، جب وہ ڈھونڈتے رہتے تھے لیکن تب کچھ نہیں کیا، اور ایک پلیٹ میں ان کے لیے انگور لے کے آئے اور کہا کہ کسی کو بھیجا کہ تم ان سے کہنا کہ رشتہ داری کا ناطہ رکھتے ہوئے تم میرے انگوروں کو جو ہے منع مت کرنا، کھا لینا ان کو، نکارنا مت، ان کو کھا لینا۔ سو مطلب کیسی ہوتی ہیں چیزیں ہے نا۔ انہوں نے پھر کہا کہ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے اینڈ مجھے کہاں بھیجا کہ ان کے حوالے کیا نا، میرے دشمنوں کے حوالے کر دیا مجھے۔ تو ایسی بھی ٹائم آتے ہیں اینڈ مطلب کیا بولیں، کچھ ورڈ نہیں ہوتا ہے ایسی چیزیں سننے کے بعد، کیونکہ جو بھی ہم بولیں وہ بہت کم لگتا ہے ایسی چیزوں کو سننے کے بعد۔ تو یہ تھی پروفیٹ محمد کی ڈیتھ کے بارے میں اینڈ بہت ایموشنل سا ہو گئی میں بھی اینڈ آپ بھی ہو گئے ہونے، سو سن کے ایسا لگتا ہی ہے۔ سو یہ تھا ریئیکشن اینڈ ہوپ سو کہ آپ کو ریئیکشن پسند آیا ہوگا۔ سو اگر پسند آیا ہوگا تو آپ کو پتہ ہے آپ کو کیا کرنا ہے، سو وہ سب کرو اینڈ ملتے ہیں اب ہم نیکسٹ ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگ اپنا دھیان رکھیں، گھر پہ رہیں اور سیف رہیں۔ بائے بائے ایوری ون۔